إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی یہ کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حاضرین جمعہ میرے دین ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات میری ماں و بہنوں ہمارے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ کتاب و سنت کو اپنی عقل اور فہم سے سمجھنا جس میں گزشتہ خطبات میں ایک بات گزری تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی فیما انت من ذکراہا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہا اور اس کا علم تو آپ کے پروردگار کو ہے انما انت منذر من یخشاہا بس آپ قیامت کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کریے جو اس سے ڈرتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا
الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن وہ آ جائے گی، جب وہ آ جائے گی اور اسے دیکھ لیں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں تو ایک پل رہے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے منکرین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، اور پھر پش و پیش میں پڑے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کیا یہ معاملہ اتنا معمولی ہے؟ نہیں، یہ بہت حساس معاملہ ہے محترمہ۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور ایک طرف مخلوق کا فرمان ہے، اور وہ مخلوق جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے لائے گا، اللہ تعالیٰ پر یہ فرض ہے۔ ویسے تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آئے گی، اس پر ایمان لانا ہے، یعنی مومن کے لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ کافر قیامت سے کیوں چڑھتا ہے، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اچھا، اگر قیامت کبھی نہیں آئے گی تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یہ اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کبھی نہیں آئے گی، گویا وہ صرف اللہ رب العالمین کو نہیں بلکہ اس کے معبود پر بھی وہ سوال کھڑے کر رہا ہے، جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے طور پہ جو سمجھتا ہے، گویا وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کا معبود بھی ظالم ہے، ناانصاف ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، ورنہ اچھے برے کا فیصلہ کب ہو؟ بلکہ قیامت کیوں ضروری ہے، قیامت خود یہ بتا دے گی۔ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ قیامت آ کر یہ ضرور بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ آج جو اعمال ہم کر رہے ہیں اور جو اعمال اس دنیا میں انسان کرتے آئے ہیں، اس کی بنیاد پر تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں آئے گی۔ لیکن اس تعلق سے عقل پسند لوگ، کتاب و سنت کا فہم نہیں رکھنے والے لوگ، کتاب و سنت کے فہم سے محروم لوگ، کتاب و سنت کے فہم کے منکر لوگ قیامت کے انکار پر اپنی عقل کو دلیل بناتے ہیں۔ کتاب و سنت کی کوئی بات ایسی نہیں ہے محترم حاضرین جو اللہ رب العالمین نے عقل کے خلاف بیان کی ہو۔ پچھلے خطبے میں یہ اصول بیان کیا گیا تھا ابن تیمیہ کے قول کے پس منظر میں، کتاب و سنت اور انبیاء علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے جو صحیح العقل، عقل سلیم کے خلاف ہو، بلکہ عقل کے طور پر وہ تعجب خیز حیرت ناک بات ہوتی ہے جس پر ایمان لانے کے بجائے وہ متنفر ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہماری عقل یا اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی جہاں تک اللہ رب العالمین جو بات بتا رہے، عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور جب پہنچ نہیں پا رہی ہے تو ایمان لانے کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ قیامت کا منکر بن جا رہا ہے۔ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہے، ان پیشن گوئیوں میں آپ نے کیا چیزیں بتائی ہیں؟ اس کی جو نشانیاں بتائی ہے اس میں صغیرہ کبیرہ، چھوٹی بڑی نشانی بتائی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں قیامت کی سب پوری ہو گئی، چھوٹی نشانیاں قیامت کی سب پوری ہو گئی، اب صرف بڑی نشانیاں پوری ہونے کی دیر ہے، اور وہ بھی کچھ بچی، بڑی میں سے بھی بہت کچھ پوری ہو چکی ہے۔ چھوٹی میں کیا ہے؟ چھوٹی میں یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے محترم حاضرین، والدین کو دیکھ لیجئے، اولاد پیدا کر رہے ہیں، پالنے پوسنے کے لیے گھر نہیں بچا، محلے بچے، سڑک چوراہے بچے ہیں، دوستوں کی محفلیں بچی ہیں۔ صبح بکریاں جیسے باہر نکلتی ہے بچے ویسے باہر نکلتے ہیں، اور جیسے رات میں بکریاں گھر میں ریٹرن آتی ہے ویسے ہی بچے ریٹرن آتے ہیں۔
باقی دن بھر وہ سڑکوں پر، محلوں پر، چوراہوں پر دوستوں کے درمیان گپ شپ، ٹائم پاس، کھیل کود کرتے رہتے. انہیں دوستوں کی محفل اچھی لگتی ہے، انہیں ماں باپ کی صحبت اچھی نہیں لگتی، انہیں اپنا گھر اچھا نہیں لگتا. دوست کوئی بات بولیں گے برابر مانے گا، ماں باپ کوئی کام بولیں گے نہیں مانے گا. مثال کے طور پر آج کے بچے کو ماں باپ کوئی کام بولتے ہیں وہ نہیں مانتا، محلے والا کوئی کام بولے برابر کرتا ہے. یہ دیکھ کر ماں باپ کے دل کو دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بچہ ماں باپ کا نافرمان اور دوستوں کا فرما بردار ہوگا. اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں، جو کسی زمانے میں ننگے پیر کھلے سر گھومتے تھے، وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے اور اس پر فخر کریں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، خاص طور سے عرب کے علاقے میں کیسی کیسی بلڈنگیں بن رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں. عرب کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہریالی سے پٹ جائے گا، یعنی وہاں بارش ہوگی، جھاڑ پیڑ پودے اگائیں گے. پہلے اگر 20-30 سال پہلے آپ چلے جاؤ تو عرب میں آپ کو ہریالی دیکھنے کو نہیں ملے گی. لیکن اب وہاں بھی بارش خوب ہو رہی ہے، طوفان خوب آ رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں ایسے ایسے طوفان، ایسی ایسی بارش آ رہی ہے، سیلاب آ جا رہا ہے عرب کے علاقے میں. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی. شراب اور زنا عام ہوگا، اور زنا کے تعلق سے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ زنا کریں گے جیسے جانور زنا کرتے ہیں، یعنی شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی. اور آج ہو چکی. تو قیامت کی صغیرہ نشانیاں، چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو چکی ہے محترم حاضرین. اب صرف بچی ہے تو بڑی نشانی، جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. امام مہدی آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا. یعنی عبداللہ نام ان کے والد کا ہوگا، آمنہ نام ان کی والدہ کا ہوگا، ان کا نام خود کا محمد ہوگا. اور وہ صفا مروہ اس کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے خلیفہ ہونے، اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کریں گے. یاد رکھیے شیعہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ امام مہدی بھی غار میں چھپے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں. ان کے کیا عقائد ہیں؟ ایسے مزاق ہے، مزاق کہ امام مہدی صرف غار میں چھپے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس قرآن کو بھی اپنے ساتھ رکھے ہیں جو 10 ہاتھ لمبا ہے اور حضرت فاطمہ کا لکھا ہوا ہے. کب سے؟ حسن عسکری کی اولادوں میں سے ایک حسن عسکری امام ہے، ان کے تعلق سے کہتے ہیں یہ کون ہے امام مہدی جو غار میں چھپے ہیں؟ تو کیا ان کی اولاد ہے؟ جبکہ حسن عسکری کہتے ہیں کہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو قرآن کو لے کے جو 10 ہاتھ لمبا قرآن ہے وہ کہاں پر ہے؟ غار میں ہے. 1400 سال سے بیچارے بنا قرآن کی زندگی گزار رہے. 1400 سال سے بنا قرآن کی زندگی گزار رہے ہیں. اب امام صاحب کب آئیں گے پتہ نہیں. یہاں تک کہ ان کی مساجدوں میں امام کا جو مصلی ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے مصلی چھوڑ کے نماز پڑھاتا ہے. کہتا ہے اصلی امام جب آئیں گے وہ یہاں کھڑے رہیں گے، یہ ان کی امام ہے، میں ان کا نائب ہوں، اس لیے میں ان کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتا. تو بھائی معاہدہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ جب تک تمہارے امام صاحب نہیں آتے، قرآن نہیں آتا، تو تم ہمارے قرآن پہ عمل کر لو نا. جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پہ عمل کر لیں گے. اگر حق ہے تو امام مہدی لے کر آئیں گے وہ قرآن، حضرت فاطمہ کا اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، حضرت فاطمہ کے ذریعے لکھا ہوا جو بھی ہے، تمہارا دعویٰ سچ ہوا اور وہ آئے گا تو ہم مان لیں گے. ابھی جب تک تم یہ تو مان لو تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کے مینار پر آسمانوں سے اتریں گے. اور امامت کون کر رہا ہوگا؟ امام مہدی. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے گا تو امامت کے لیے آگے کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں بول لیں گے، لیکن نہیں آپ ہی امامت کرو، کیونکہ میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، امتی کی حیثیت سے آیا. پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو کام کریں گے، ایک وہ کام کریں گے کہ جزیہ ختم کر دیں گے. دنیا سے، حکومتوں سے جزیے کا جو سسٹم ہے نا وہ ختم کر دیں گے.
یعنی دو ہی چیز رہے گی بس، یا تو جنگ کر لو یا اسلام قبول کر لو. اگر اسلام قبول نہیں کرتے قتل ہونے کے لیے تیار رہو. مسلم حکومتوں میں کیا ہوتا ہے، اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو کیا کرو، ٹیکس دے کے جزیہ دے کر رہ سکتے ہو. عیسی علیہ السلام اس سسٹم کو ختم کر دیں گے. دو ہی اصول رہے گا، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو. اور دجال کو قتل کریں گے، پھر 40 سال آپ کی حکومت رہے گی، دنیا میں چاروں طرف امن ہو جائے گا. اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ زمین اور آسمان سارے خزانے نکل دیں گے. اتنے خزانے انہوں نے آج تک نہیں نکلے تھے. وہ زمین سے بھی آسمان سے بھی بارش کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ امام مہدی کسی کو کچھ مال دیں گے نا تو اتنا مال دے دیا کریں گے کہ لینے والا اٹھا نہیں پائے گا. یہاں تک کہ زہریلے جانوروں میں سے زہر ختم کر دیا جائے گا. یہ قادیانی جو کہتے ہیں نا ہمارا مرزا قادیانی عیسیٰ تھا، کبھی اسے نبی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسیٰ بنا دیتے ہیں، کبھی امام مہدی بنا دیتے ہیں. جو چیزیں آئے وہ قادیانی کو بنا دیتے ہیں. اب آپ ان سے پوچھئے کہ اگر وہ امام مہدی تھا یا عیسیٰ تھا تو چلو آؤ ایک کوبرا سانپ پکڑتے ہیں. مسند احمد کی روایت کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور ہوگا، اتنا امن ہوگا، زہریلے جانوروں میں سے زہر ختم کر دیا جائے. تو اگر قادیانی عیسیٰ اور مہدی تھا تو زہریلے جانوروں میں سے زہر ختم ہو جانا چاہیے. تو آؤ ہم تمہیں ایک کوبرا سانپ سے ڈسواتے ہیں. اگر اس کا زہر تم پہ نہیں چڑھا تو تمہارا قادیانی عیسیٰ اور وہ مان لے. تیار ہوگا قادیانی؟ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ سب جھوٹے دعوے، سب جھوٹی باتیں. جب عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اتنی خوشحالی ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد، اور آپ کی تدفین کہاں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں، جہاں آپ کا روضہ ہے. تو چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی، بڑی نشانیاں پوری ہونے والی ہے، اس میں سے چند ہی بچی ہیں. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، قیامت بالکل آئے گی، برحق ہے. قیامت نہیں آئے گی تو کائنات بنانے والے کا عدل انصاف کسی صورت میں نہیں مانا جائے گا. قیامت آئے گی آسمان پر، قیامت آئے گی زمین پر، قیامت آئے گی پہاڑوں پر. اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، حاملہ اونٹنی کو جب یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کے بنا پر قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے کی. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، چلنے پھرنے والے کی، لوٹ کے آنے والے کی. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ، اور رات کی کہ جب وہ جانے لگے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، جو عرش کے مالک کا محبوب ہے، قوت والا ہے اور بلند مقام و مرتبے والا ہے. مطاع ثم امین، اس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا یہ ساتھی دیوانہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ،
اس نے آسمان کے کناروں پر اسے دیکھا ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کوئی شیطان کا کلام نہیں ہے. فأین تذہبون، تو پھر کدھر جا رہے ہو، پھر کدھر جا رہے ہو. فأین تذہبون ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کیا مانا، کیسے لپیٹا جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے نا، آؤ سنو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. وہ سورج کیسے لپیٹا جائے گا اللہ اس کی کیفیت جانتا ہے. لیکن علماء نے جو معنی بیان کیا ہے، اور اس سورہ کا معنی جو ہے اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا. اس کا نام ہے سورہ کا سورہ تطویر. اس کی روشنی سلب کر لی جائے گی. ابھی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے لپیٹتا ہے، کیسے ختم کرتا ہے. وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنی یوں ہی چھوڑ دی جائے گی. دیکھیے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہ رہا ہے. عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں ایسے لوگوں کو مالدار سمجھا جاتا تھا جن کے پاس اونٹنی ہوا کرتی. لیکن یہاں تذکرہ کس بات کا ہے، حاملہ اونٹنی، یعنی اور زیادہ مالدار. اور پھر ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی. 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی یعنی بہت زیادہ مالدار شخص. تو قیامت اتنی ہولناک ہوگی محترم حاضرین کہ وہ جب دیکھے گا آدمی تو اپنی مال و دولت خزانوں کو بھول جائے گا، جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اونٹ سے کیا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی اکٹھے ہو جائیں گے. یہ قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان پر عام کوئی مصیبت آتی ہے تو اب دیکھو گے تمام انسان ایک ہو جاتے ہیں. ہو جاتے کہ نہیں؟ جو ساری زندگی نہیں بولتے جنازے میں بولتے ہیں نا، ساری زندگی ملتے جلتے نہیں، لیکن جنازے میں آ کے برابر ملتے ہیں. جب مصیبت آئی تو ایک ہوتے ہیں، جب مصیبت آئی تو کری. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جب قیامت ایسی مصیبت ہوگی کہ وحشی جانور بھی ایک ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، یا ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یا پھر سمندر سکھا دیے جائیں گے اور اس میں آگ لگ جائے گی. تینوں باتیں درست ہیں. جیسا کہ ہم آج کل سونامی دیکھتے ہیں، سونامی کی شکل میں کیسے سمندر پھٹ رہے ہیں. اور پھر جب بڑی سونامی آئے گی تو ساتوں سمندر ایک بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کا پانی جب سورج قریب آ جائے خشک ہو جائے اور اس میں آگ لگنا ہے، تو سمندر سے پیٹرول تو نکل ہی رہا ہے، گیسز تو نکلتی ہے، تو ان کو میں آگ لگ جائے گی. یہ بھی ممکن ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، یعنی مومن مومن کو، کافر کافر کو لا کے جمع کر دیا جائے گا، نیک نیک کو، بد بد کو لا کے جمع کر دیا جائے گا. جو لوگ یقین نہیں کرتے تھے دوبارہ مرنے کا، کے بعد اٹھنے کا، اللہ رب العالمین ان کو ایسے ہی پیدا کر دے گا جیسے وہ دنیا میں، جیسی شکل و صورت، جیسی ان کی، بس یہ ہے کہ ان کا قد بڑا ہو. ہائٹ کے معاملے میں ہم وہ نہیں رہیں گے جو دنیا میں ہے. ہائٹ کا معاملہ جنتی دوزخی کا، جنت اور دوزخ پہ ڈیپینڈ ہوگا. جنتیوں کی ہائٹ 60 فٹ تک ہوگی اور جہنمیوں کی ہائٹ ہے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کی دوری میلوں تک ہوگی. ایک دانت اس کا بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. ایسی جسم، ایسی چمڑی اللہ تعالیٰ دے گا، ورنہ ایسے جسم پر کیا آدمی جہنم کا عذاب جھیل پائے گا؟ جھیل پائے گا کیا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین الجوار الکنس، ان تاروں کی قسم کھایا ہے جو آتے ہیں جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آسمان میں کچھ تارے ایسے لگتے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں، کچھ ایسے لگتے ہیں جو مغرب سے مشرق کی طرف چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے لگتے ہیں چھپ گئے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی
جو ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی ہوا صبح چلتی ہے اسے باد نسیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باد نسیم سے تعبیر کیا گیا ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. یہاں اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے اہل بدعت اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ آگے بات کیا آ رہی ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد راہ بالافق المبین. یعنی انہوں نے آسمان کے کنارے پر اسے دیکھا ہے. تو یہاں انہ لقول رسول کریم سے وہ محمد رسول اللہ کو مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جبریل امین مراد ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ آسمان کے کنارے پر. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا تھا؟ جبریل امین کو. آسمان کے کنارے پر جبریل امین ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. ہم نے دیکھا سنا ہوگا. تو پھر آسمان کے کنارے پہ دیکھنے کا کیا مطلب؟ 23 سال وہی لے کے آتے رہے، تو آسمان کے کنارے پہ دیکھنے کا کیا مطلب، کیا تذکرہ؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے تو کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، اپنی اصل شکل میں نہیں آتے تھے. تو آپ نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے آسمان کے کنارے پہ دکھایا. یہ اس کا تذکرہ ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں. یعنی اللہ کے نبی کے پاس جو بھی بات آتی ہے وحی کے ذریعے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. کاہن لوگ پرانے زمانے کے یا آج کے، وہ غیب بتانے پہ بخیل ہے. وہ غیب تبھی بتاتے ہیں جب آپ سے کوئی پیسہ یا دنیاوی فائدہ ان کو نہ ملے. ملے گا تو بتائیں گے، نہیں ملے گا چھپا دیں گے. وہ جنوں سے دوستی کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جنوں سے دوستی. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جن ان کے قبضے میں ہوتے ہیں. جن کسی کے قبضے میں نہیں آتا. یہ طاقت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ کوئی جن کو قبضے میں کر سکے. وہ شرک کفر کر کے کبیرہ گناہ کر کے جنوں کو خوش کر کے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر ان سے خبریں سنتے ہیں اور سچی پکی جھوٹی سچی باتیں ملا کر لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں. کچھ سچ ہو جاتی ہے، کچھ غلط ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور پھر اس پر ظلم یہ ہے کہ ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کاہن کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں رد کیا ہے کہ کاہن اگر ہوتے تو تمہاری طرح بخیلی کرتے بتانے میں غیب کی بات ہے. تم پیسے لینے کے بعد بھی پوری بات نہیں بتاتے ہو، پورا فرض ادا نہیں کرتے ہو، اس میں بھی ملاوٹ سچی جھوٹی بتاتے ہو، اور اس میں بھی سامنے والے کا دماغ ذہن دیکھ کر کے کس عقیدہ ہے کہ اس کا ہے، اور اس کو لاگ لپیٹ دیتے ہو، اور فائدہ بھی لیتے ہو، پیسے بھی لیتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا پیسے کے فی سبیل اللہ کا دین بتا دیا کرتے تھے. یہ کاہنوں کا کام ہے کہ اللہ کا دین بتانے کے لیے پیسہ شرط رکھ لو، پیسہ نہ دے تو دین نے بتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ قیامت کا انکار کرنے والوں کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو انسانیت کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. دیکھیے یہاں وما ہوا علی الغیب بضنین. خود اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ علم غیب کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے. انہوں نے دیکھو سب بتا دیا، اچھا ماشاءاللہ سب بتا دیا، بس میلاد کیسے منانا ہے یہی نہیں بتایا، میلاد کا جشن کیسے منانا ہے یہی نہیں بتایا. بیچارے پہلے ریلی نکالتے تھے، ڈی جے بجاتے تھے، بیچارے پہلے جھنڈی لگاتے تھے، نالین اتارتے تھے، نعوذ باللہ جوتا نالین پاک اسے بولتے تھے، اور اس پر نبی کا نعوذ باللہ نام لکھا کرتے تھے. اتنی بڑی گستاخی. اب بیچاروں کی بدعت بدل گئی. اس بار وہ سارے جھنڈے غائب ہیں نالین والے، اور اس بار جشن کے ماحول میں سے ڈی جے بھی غائب تھا. تو اگر یہ سنت تھی تو بدل کیسے گئی؟ یہ تو بدعت ہونے کی عین دلیل ہے. بلکہ دوسرے شہروں میں تو کیا ہوا معلوم ہے؟
گنپتی کے جلوس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جلوس ایک دن مؤخر کر دیا. اگر یہ دین ہوتا یہ مؤخر ہوتا؟ مؤخر ہوتا ہی نہیں، یہ بدعت ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو پھر تمہارا دعویٰ کہ بھائی جشن ہم ہمارے طریقے سے منائیں گے یہ ثابت کرتا ہے کہ تم نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے پوری غیب کی بات نہیں بتائی. پھر بیچارے ظالم لوگ ایک طرف کہتے ہیں نہیں جشن منانا یہ نبی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ نے ایسا کیا ویسا کیا، ایسے منائے ویسے منائے. پھر دوسری طرف جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ہاں یہ بدعت حسنہ ہے. ارے اللہ کے بندے، اگر یہ نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو بدعت حسنہ ہوگی کیسے؟ یہ تو عین سنت ہے. تو یہ قیامت، اگر یہ اس پہ گفتگو کریں گے بہت ختم ہو جائے گی. جو لوگ قیامت کے منکر ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کیوں ضروری ہے. قیامت ایک دن خود بتائے گی کہ وہ کیوں ضروری ہے. اس سورے میں ایک آیت گزری، آپ نے غور کیے کہ نہیں کیے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا میں قتل کیا گیا. جو قیامت کا انکار کرتا ہے نہیں قیامت نہیں آئے گی، تو اب اس لڑکی کو انصاف کون دے گا اگر قیامت نہیں آئے گی؟ تو دور جاہلیت سے لے کے آج تک عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا ہے. تو اگر قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، برزخ نہیں ہے، تو اس مظلوم کو انصاف کون دلائے گا؟ اس مظلوم کے ساتھ انصاف کا معاملہ کون کرے گا؟ بلکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ تم نے اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا ہے، بظاہر دنیا کو معلوم ہی نہیں پڑا کیونکہ تو دنیا میں نہیں آئی تھی، ابورشن کرا دیا، گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوئی، تو تمہارا یہ ظلم دبا نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین وہ طاقت، وہ قوت، وہ قدرت والا ہے کہ اس بچی کو بھی اس بچی کی شکل کو اٹھا کر سامنے کھڑا کر کر پوچھے گا، اس لیے تاکہ ظالموں کو سزا دی جائے. قیامت خود بتا دے گی کہ میری ضرورت کیوں ہے، میں کیوں ضروری ہوں. کتنے ظلم ہوتے ہیں دنیا میں، یا کتنے اچھے لوگ اس دنیا میں ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اس انداز میں محترم حاضرین کہ ان کے دائیں ہاتھ سے نیکی کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. لوگوں کو پتہ چلنا تو بہت دور کی بات. کچھ اعمال آپ بھی اس اخلاص کے ساتھ کرتے ہوں گے کہ خالص یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اب آپ نے اپنے دل میں جو نیت کی دنیا کو معلوم ہے. قیامت آئے گی سزا اور جزا دینے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. ایک مسلمان کا قیامت پر ایمان ہونا بے حد ضروری ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر پھاڑ دیا جائے گا، قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا. بار بار اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کے تعلق سے تذکرہ کر رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کا ایمان، ایک مسلمان کا یقین قیامت پر ہونا چاہیے. قیامت آئے گی، کب آئے گی نہیں پتا. فیما انت من ذکرہ، اس کا علم اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو اس کا علم نہیں دیا گیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جمعہ کے دن آئے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، کافر لوگ قیامت سے آخر تک چڑھتے کیوں ہیں؟ قیامت کا تذکرہ آتا ہے انہیں اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ قیامت آئے گی جمعہ کے دن. ایسا ہی کوئی دن ہوگا، سورج نکل رہا ہوگا، اب سورج یہ سوچ کے نکل رہا ہوگا کہ میرا کام ہی روز چمکنا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ اس کا آخری چمک ہے. بس اس کے بعد اب اس کی چمک چھننے والی ہے. دن آ رہا ہوگا، رات جا رہی ہوگی، رات سمجھے گی میں ابھی جاؤں گی پھر کل آ جاؤں گی، یہ اس کی آخری رات ہوگی.
دن کا بھی آخری دن ہوگا. لوگ ایسے ہی مصروف ہوں گے اپنے کام دھندے تجارتوں میں. جاب کرنے والے جاب پر جا رہے ہوں گے, اسکول جانے والے اسکول جا رہے ہوں گے, لوگوں کے دوسرے سارے کام بن رہے ہوں گے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا خریدنے والا اور بیچنے والا کپڑا پکڑ کے کھڑا ہوگا, کینچی سے کاٹ رہا ہوگا, اور دینے والا اپنے جیب سے پیسے نکال رہا ہوگا, اور جیسے ایک دھماکہ ہوگا وہ اچانک آئے گی. کیسے آئے گی؟ اچانک آئے گی. جیسے ہی قیامت کا دھماکہ ہوگا, ایک سور پھونکا جائے گا, اور جو آواز نکلے گی تو وہ کپڑا کینچی چلانا بھول جائے گا کپڑے والا, اور وہ جو مال لے کر مال دے رہا تھا وہ بھول جائے گا, مال اڑ کر اس کے اپنے آنکھ پر گر جائے گا. لیکن شروع میں اس کی آواز بہت ہی خوبصورت ہوگی, دلکش ہوگی. لوگ یہ سمجھیں گے کہ بہت اچھی میوزک بج رہی ہے, اور جب اس کی طرف کان لگائیں گے اور جب اس کی تیزی اور اس کی سختی بڑھے گی تو انسان کیا پوری کائنات درہم برہم ہو کے رہ جائے گی. اللہ رب العالمین پہاڑوں کو ایسا ریزہ بنا کے اڑا دے گا, سمندروں کو خشک کر دے گا, بہا دے گا, سونامی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو موت دے گا. صرف پروردگار کی ذات ہے جو موت سے محفوظ ہے. یہاں تک کہ آسمان والوں کو بھی موت دے دے گا. پہلے آسمان کے فرشتے, دوسرے آسمان کے فرشتے, تیسرے آسمان, سب کو دے دے گا. اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا. بچیں گے کون؟ 4 فرشتے, جبریل, میکائیل, اسماعیل اور اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکے, سب سے پہلے انہیں موت دی جائے. تو اب کا سور چھوٹ کر عرش سے جا کے چپک جائے گا جیسے پنکھا چپک جاتا. پھر جبریل علیہ السلام کو موت دی جائے گی, پھر میکائیل علیہ السلام کو موت دی جائے گی, آخر میں موت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو موت دی جائے گی. باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین. اس کو کوئی موت نہیں آنے والی. تو قیامت کے منکر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی, قیامت آئے گی. قیامت ایسے ہی آنا برحق ہے جیسے یہ سورج کا نکلنا برحق. اگر قیامت نہیں آئے گی تو تمہیں پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ کھیل کود کرنے کے لیے. دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, کھیل تماشا ہے. کوئی آئے گا کسی بھی طرح جی چلے جائے, جو قیامت کو منکر ہے ان سے پوچھو کہ تو جس معبود کو مانتا ہے وہ برحق ہے. بولے ہاں. تو پھر قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ بولے کیا ضرورت ہے؟ اچھا جو تیرے معبود کو نہیں مانتا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر جو تیرے معبود کا انکار کرتا ہے, تیرے معبود کو غلط بولتا ہے, تجھے جھوٹا مانتا ہے, تو وہ تو تیرے نزدیک غلط ہوا نا. تو جو غلطی پر پوری زندگی گزارا وہ دنیا میں آ کے بس کھیل کود کر کے چلا جائے گا. کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی کے کھیل تماشا ہے. اس کے قاعدے اصول سے بھی دیکھا جائے گا تو قیامت برحق ہے, قیامت ضرور آئے گی. قیامت آ کر خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. اسی لیے ایک مسلمان کا قیامت پر ایمان ہونا چاہیے, اور قیامت کے منکروں کو ایسے ہی دندان شکن جواب دینا چاہیے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.